السلام علیکم ویورز، آج کی خوبصورت ویڈیو ہمارے ویور نثار احمد کی بھرپور ریکویسٹ پہ بنائی گئی ہے۔ جب حالات کنٹرول سے باہر ہونے لگیں، مشکلات سلجھائی نہ جا سک رہی ہوں اور حالات میں بہتری آتی نظر نہ آ رہی ہو، تو مایوس ہونے کی بجائے اس مرد مومن کی طرح ہمت کر کے اپنی سخت جتنی کوشش کر کے اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے، جس نے فرعون کے درباری ہونے کے باوجود ہمت جمع کر کے موسیٰ علیہ السلام کے رب اور حقیقت کی طرف سب کی توجہ دلائی تھی۔ ان بتوں کی پرستش کرنے والے مشرکین کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کی دعوت دی تھی، بنا سوچے کہ اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ پتہ ہے اس نے کیا کہا تھا؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بیان فرماتا ہے، میں تو اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اللہ یقیناً اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ کیا جانو تم اس کے کس نور کو پا جاتے ہو، جب پوری کائنات میں اسی ایک ہستی سے دل لگاتے ہو۔ اندھیروں میں بھی اب اجالا ہوگا، جب تمہارا اللہ سے سجدے میں رابطہ ہوگا۔ جب دل بہت تھک جائے اور جو آپ محسوس کر رہے ہیں وہ چاہ کر بھی دوسروں کو سمجھانے سے عاجز ہو جائیں، تو خاموش ہو جایا کریں اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر بتا دیا کریں کہ یا اللہ، بہت تھک گئی ہوں۔ اکثر خاموشی بہتر ہوتی ہے، اس سوچ کے ساتھ کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں سمجھتا۔ سب سے خوبصورت احساس یہ ہے کہ وہ دعا حقیقت بن جائے جو آپ اور اللہ کے درمیان راز تھی۔ جب تمہیں لگے تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا، وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس کا رابطہ اللہ کے ساتھ ہے وہ ناکام نہیں ہوتا، ناکام وہ ہوتا ہے جس کی امیدیں دنیا سے وابستہ ہوں۔ یہ جو اللہ سے تمہارے رابطے ہیں نا، یہ تو خود تمہارے لیے اللہ سے معجزوں کی التجا کرتے ہیں۔ جن کے لیے اللہ نے معجزے رکھے ہوتے ہیں، اس کے لیے اللہ نے تہجد کے سجدے لکھے ہوتے ہیں۔ دل کا بوجھ اللہ کی بارگاہ میں رونے سے ہلکا ہوتا ہے، جہاں نہ ماضی کا تانا ملتا ہے اور نہ ہی مستقبل کا خوف، صرف کرم کی چادر سے ڈھانپ دیا جاتا ہے۔ بس ایک سجدہ اور نم آنکھیں، دل سکون سے لبریز ہو جائے گا۔ یہ دنیا آپ کی خاموشی قبول نہیں کرتی، یہ دنیا آپ کے آنسو، آپ کا درد نہیں سمجھتی، یہ دنیا آپ کے اندر کی کڑن نہیں جان سکتی۔ بس وہ رب العزت ہی ہے جو ہر اس نمی کو جان جاتا ہے جو بہت خاموشی سے آپ کی پلکیں بھگو جاتی ہے۔ ان بھیگی پلکوں کو کوئی نہیں دیکھ پاتا سوائے اس رب کریم کے، بے شک اللہ محبت ہے۔ کوئی وقت بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا، گزر جاتا ہے جیسا بھی ہو، بس وہ وقت ہمیں کچھ نہ کچھ سکھانے کے لیے ہوتا ہے۔ جیسے جب ہم اکیلے ہو جائیں تو اللہ ہمیں اکیلا کر کے یہ بتاتا ہے کہ صرف میں ہوں تمہارے ساتھ، اور اکیلا میرا ہونا کس قدر کافی ہے تمہیں۔ سجدوں سے عشق کر لو، جوانی بار بار نہیں ملتی، رب سے محبت ہو جائے تو دنیا کی ہر چیز مل جاتی ہے۔
حضرت امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دل اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ وہ اللہ سے محبت کرے۔ لوگوں کی محبت کو تم اپنا غم نہ بناؤ، بس لوگوں کے دل تو الٹتے پلٹتے رہتے ہیں، لیکن اپنا غم اللہ کی محبت کو بنا لو، کیونکہ جب اللہ تم سے محبت کرے گا تو لوگوں کے دل بھی ایسے بنا دے گا کہ وہ تم سے محبت کریں۔ جنہیں لاکھوں مایوس لوگوں میں سے ان کے دل میں صرف ایک خیال ڈال کر چنا جاتا ہے نا، امید کا خیال، قبولیت کا خیال اور اس رب پر یقین کا خیال، ایسا خیال جس کا پیچھا کرتے کرتے وہ اللہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ دنیا وہ ہے جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حقیر قیمت پر بیچا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دربدر کیا اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طائف میں پتھر مارے۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہ آپ کو کندھوں پر اٹھائے گی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ لہٰذا اس دنیا اور دنیا والوں سے امیدیں مت وابستہ کریں۔ یقین کریں اگر دنیا سے بے رغبت ہو گئے تو آپ کے آدھے سے زیادہ غم ختم ہو جائیں گے۔ آپ کو دعا میں تاثیر لانے کے لیے بہت سارے الفاظ کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ صرف سچائی اور اخلاص کی ضرورت ہوتی ہے۔ گھٹن بہت بڑھ گئی ہے نا؟ لگ رہا ہے تم کسی اندھیرے کمرے میں بند ہو جہاں دروازے تو بہت ہیں لیکن سب بند ہیں، زندگی رک گئی ہے۔ مگر سنو، ایسا تو کچھ نہیں ہے، یہ تو تمہارے دماغ کا خلل ہے، شیطانی وسوسے ہیں۔ دیکھو اس کمرے کا ایک دروازہ کھلا ہوا ہے، آج بھی تمہارے اندر کی روشنی وہیں موجود ہے، تمہارا رب تمہارا ساتھی ہے۔ ہاں، خزاں کے دن ہیں ابھی، مگر بہار بھی آئے گی۔ سنو، ہمت نہ ہارو، اٹھو، زندگی رکی نہیں ہے، پریشان نہ ہو، وہ رب سب ٹھیک کر دے گا۔ آپ زندگی میں کتنے ہی مشکل حالات میں ہوں، آپ کو بس اتنا یاد رکھنا ہے کہ آپ کے ساتھ اللہ ہے اور اس سے بڑی کوئی طاقت نہیں۔ اللہ تعالیٰ دل کے حال جانتا ہے اور اسے ہمارے بارے میں سب معلوم ہے، ہماری اچھائی بھی اور ہماری برائی بھی، کب ہم صحیح تھے اور کہاں ہم سے غلطی ہوئی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ سب شیئر کیا کرو، اپنے ثواب بھی بتایا کرو اور اپنے گناہ بھی۔ اگر تم نے کوئی گناہ بھی کیا ہے تو اس کے آگے شرمندگی کا اظہار کرو اور معافی مانگ لو، دل سے یہ ڈر نکال دو کہ وہ تمہیں جج کرے گا، نہیں کرے گا، کیونکہ جج کرنا تو انسانوں کا کام ہے، اللہ تعالیٰ تو سننے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے بندے کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، سب راز کی باتیں ہوتی ہیں، کچھ چھپا ہوا نہیں ہوتا۔ جب آپ اللہ پہ یقین رکھنا سیکھ جائیں گے تب آپ کو پستیوں سے ڈر نہیں لگے گا، کیونکہ تب آپ یہ بات سمجھ جائیں گے کہ آپ نے جس پر بھروسہ کیا ہے وہ بلندیوں کا بادشاہ ہے، اور اس بادشاہ کے ساتھ وفادار رہنے والے ہارتے نہیں بلکہ بلند سے بلندتر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر دم تمہارے ساتھ ہے، وہ تو تمہاری آنکھ میں آنے والی ایک ننھی سی بوند سے بھی واقف ہے۔ تم کیوں پریشان ہو جاتے ہو؟ کیوں لوگوں کے طعنے نشتر ان کے دیے گئے زخم اتنے بڑے لگنے لگتے ہیں کہ تم خود کو تکلیف دیتے رہتے ہو؟ کیا تمہارے رب نے تمہیں اس لیے تخلیق کیا تھا
کہ تم ہر بات کو دل پر لے لو؟ تم نے رب کو سمجھا ہی نہیں کبھی۔ کیا تمہارے لیے رب کافی نہیں ہے؟ کون؟ رب، ہاں، دونوں جہانوں کا رب، رب کائنات، رحمان و رحیم، مالک ارض و سماوات، معبود برحق، صاحب عزت و جلال، دانا و حاکم۔ تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دے گا؟ تو پھر یہ فکر چھوڑ دو کہ کون تمہارے ساتھ ہے اور کون نہیں، کیونکہ کسی کے چاہنے یا نہ چاہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے، اور اللہ صرف نیت اور تڑپ دیکھتا ہے۔ تمہاری دعائیں تمہیں ان چیزوں تک لے جا سکتی ہیں جو تمہارے نصیب کا حصہ نہیں، کیونکہ نصیب پر اللہ کے سوا اور کسی کا اختیار نہیں۔ اور جب تم اللہ پہ اپنے معاملات چھوڑ دیتے ہو تب وہ یہ اختیار تمہیں دے دیتا ہے، اور پھر تمہاری دعائیں معجزے لاتی ہیں اور سب مکمل کر دیتی ہیں۔ تو اگر آپ کا یقین بھی ٹگمگا رہا ہے تو اللہ کی ہاں دستک دینا نہ چھوڑیں۔ اس نے دعائیں رد نہیں کی، بس کچھ دیر کے لیے سنبھال کر رکھ لی ہیں تاکہ وہ آپ کو آپ کی پسندیدہ چیز کے ساتھ کچھ بونس چیزیں بھی دے۔ یہی اللہ کی محبت کا طریقہ ہے، اور یہ بھی نہیں سوچنا کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ بے بس آپ ہیں، اللہ نہیں۔ اللہ کے لیے سب کچھ ممکن ہے، سب کچھ۔ کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ اللہ ہے نا ساتھ۔ اگر مشکلات آ گئی ہیں تو وہ ان مشکلات سے نکال بھی دے گا۔ پھر کیا ہوا اگر کوئی یقین نہیں کر رہا؟ اللہ کو تو پتہ ہے نا سچ، وہ تو کر رہا ہے نا آپ کا یقین۔ پھر کیا ہوا اگر کوئی ساتھ نہیں؟ اللہ تو ہے نا ساتھ، ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا۔ اسے تو بہت محبت ہے آپ سے، بے پناہ محبت۔ اس لیے ایک لمبی سانس لو اور گزرا ہوا اچھا وقت یاد کرو، اور اگر یاد کرنے کو گزرا ہوا اچھا وقت بھی نہیں مل رہا تو آنکھیں بند کر کے ایک دفعہ ان تمام مراحل پہ نظر دوڑاؤ جن پہ اللہ نے تمہیں تمہارے کہنے سے پہلے ہی سنبھال لیا تھا۔ کیا تم جانتے ہو اللہ تعالیٰ کو تم میں سب سے زیادہ چیز کیا پسند ہے؟ تمہارا اظہار کرنا۔ وہ خاموشیاں بھی سن لیتا ہے، لیکن اسے اظہار پسند ہے اپنے بندے کا۔ جب بندہ کہتا ہے نا اے میرے رب، تو وہ متوجہ ہو جاتا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے تو بڑا رحیم ہے، تو اس کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ جب بندہ کہتا ہے اے اللہ مجھے معاف کر دے، تو وہ معاف کر دیتا ہے۔ جب بندہ گڑ گڑا کر کچھ مانگتا ہے اپنے رب سے تو وہ قبول کر لیتا ہے۔ وہ صرف یہ چاہتا ہے تم اس کے پاس آؤ اور یقین کرو اللہ نے تمہیں تمہاری چاہت تک لے جانے کے ذریعے بوقت پہلے سے بنا رکھے ہیں، مگر وہ چاہتا ہے تم خود ان تک آؤ تاکہ تم یقین رکھنا سیکھ سکو اور صبر سے تمہاری آشنائی ہو سکے کہ ہر چیز نے واپس لوٹ کر ہی آنا ہے۔ جو نصیب میں لکھا ہے وہ ہر حال میں، ہر قیمت میں مل کر رہتا ہے۔ جب واسطے اور رابطے اللہ سے جڑ جائیں تو پھر دل نہیں ٹوٹا کرتے۔ یہ جو ٹوٹ جانے کے بعد تم میں ہمت آتی ہے، سوچا ہے کہاں سے آتی ہے؟ یہ اللہ تمہیں دیتا ہے، اس لیے اللہ سے جڑ جاؤ، وہ جوڑ دے گا تمہیں انشاءاللہ۔ ہم انسان ہیں جو گناہ گار ہیں، کوئی بھی انسان کبھی بے گناہ نہیں ہو سکتا۔ گناہ ہونا ہمارے انسان ہونے کی ہی نشانی ہے، لیکن پتہ ہے گناہ ہو جانا ادھورا کام ہے،
اس کی تکمیل کا لازمی امر اللہ سے معافی مانگنا، توبہ کرنا اور اللہ سے رحمت کی امید باندھے رکھنا ہے۔ یعنی آپ سے گناہ ہوا، یہ ایک بہت اہم کام کا پہلا سٹیپ ہے۔ اس کے بعد معافی مانگنا تکمیلی سٹیپ۔ اگر آپ سے گناہ ہو رہے ہیں تو ابلیس ضرور آ کے آپ کی برین واشنگ کرے گا کہ دیکھو تم کتنے گناہ گار ہو، تم تو اب اللہ کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہے۔ غلط کہہ رہا ہے وہ، اس راہ کا راستہ دکھا رہا ہے وہ جس پر وہ خود چلا تھا۔ آپ نے اس کے جال میں نہیں پھنسنا۔ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کہہ رہے ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اللہ کی محبت اتنی خاص ہے کہ اگر انسان جائے نماز پر صرف سر جھکا کر بیٹھا رہے، کچھ نہ بھی بولے، تب بھی وہ رب کچھ لمحوں بعد ایسا سکون بندے کے دل میں اتار دیتا ہے کہ لگتا ہے کہ جیسے اس رب نے پریشان دل کو یہ سمجھا دیا ہو کہ میرے بندے نا امید مت ہو، میں ہوں نا، سب ٹھیک کر دوں گا۔ اللہ کا ذکر روح تک میں سکون بھر دیتا ہے۔ غم کوئی بھی ہو، فکر کتنی ہی ہو، پریشانی جتنی بھی بڑی ہو، دل پر لگنے والی چوٹ کتنی ہی گہری ہو، دل کو ایک بار راضی کر لیں، منوا لیں۔ وہ اللہ ہے نا، میرا اللہ، منصف، رحیم، مالک، حاکم، میرا سب کچھ۔ دل پرسکون ہو جاتا ہے اور حل اس قدر جلدی نکل آتے ہیں کہ گمان بھی ناممکن ہے۔ محبتیں ساری چھین کر وہ آزما رہا ہے تمہیں، کوئی تمہارا بن نہ سکا تبھی وہ اب اپنا بنا رہا ہے تمہیں۔ بات سکون پر آ رکی ہے، اگر تو تہجد بے وجہ تو نہیں، دل نہ سوئے تو جان لو وہ اپنی جانب بلا رہا ہے تمہیں۔ تمہاری سبھی چاہتے محتاج ہیں اس کے ایک گن کی، بے بسی تمہارے وجود سے لگا کر وہ یہی بتا رہا ہے تمہیں۔ وجوہات مصلحتوں کی تو تمہارے روبرو ہوتی ہیں، وہ کیسے خوش رکھ سکتا ہے جو رلا رہا ہے تمہیں۔ وہ فرماتا ہے مجھ سے ملوانے والی تمام راہیں کھلی ہیں تم پر، تم چلنے کو تیار ہی نہیں ہوتے، ورنہ وہ تو راستہ دکھا رہا ہے تمہیں۔ اسی کی جانب سے ملاقات کا اشارہ ہے جو تڑپتا خیال رات بھر جگا رہا ہے تمہیں۔ تم جب تک اللہ سے دور رہتے ہو تب تک کمزور رہتے ہو، مگر جب وہ تم میں سما جاتا ہے نا، تب تم سے زیادہ طاقتور شخص اور کوئی نہیں ہوتا، اور اس انسان سے زیادہ مضبوط ہو بھی سکتا ہے جو اللہ کو اپنے لیے کافی کر لے۔ اس سے زیادہ صابر اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے سوا اور کسی سے مدد طلب نہ کرے۔ یقیناً وہ وقت بہت ہی قریب ہے کہ جب تمہارا رب تمہیں خوش کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا، بالکل ویسے ہی کہ جیسے تم نے اس کی رضا کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کرتے ہوئے اپنے صبر سے اسے راضی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ گرانے والوں کو خبر ہی نہیں شاید کہ اللہ تھام لیتا ہے اسے جو گر جائے۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل پر اثر کیا ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔ شان سے جئیں اور اپنوں کا مان رکھیں۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔